ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا چھٹا باب 12 سے 19 آیات تک۔ ان دنوں میں یسوع پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری، اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جن کو اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوحنا، اور فیلبوس اور برتلمائی، اور متی اور توما، اور یعقوب بن حلفائی، اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسکریوتی جو پکڑوانے والا ہوا۔ تب وہ ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور یہودیا اور یروشلم اور سور و سیدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا۔ غالباً یسوع نے شمعون کو اس کی سرگرمی اور جوش و جذبے کی وجہ سے چنا۔ اس کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع نے اسے سب سے پہلے رسول ہونے کے لیے بلایا۔ اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مسیح نے اسے نیا نام پطرس اس لیے دیا تاکہ ایک اور چنے گئے شاگرد شمعون اور اس میں فرق واضح ہو۔ اس کے بعد ہمیں اندریاس کا نام ملتا ہے۔ اندریاس نے سب سے پہلے یسوع کی پیروی شروع کی تھی، اور وہ تاریخ میں پہلا مسیحی مبشر بھی تھا جس نے اپنے بھائی پطرس کو یسوع کی پیروی کرنے کی دعوت دی۔ اس کے بارے میں کلام مقدس میں اس کے بعد زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد یسوع نے 2 اور بھائیوں زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو چنا۔ ان کا تعلق بھی اسی قصبے سے تھا، اور وہ پطرس اور اندریاس کے ہم پیشہ تھے۔ ان میں سے بڑا بھائی یعقوب مسیح کے صعود کے بعد کلیسیا کا ایک سرکردہ رہنما بنا، جسے 15 برس بعد ہیرودیاس اگرپا نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے قتل کر ڈالا، جبکہ چھوٹے بھائی یوحنا نے طویل عمر پائی اور اپنے باقی سب ساتھیوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کئی کلیسیاؤں میں خدمت سر انجام دی۔ ان 4 رسولوں کا پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یسوع کی پیروی کرنے والے اولین افراد میں شامل تھے۔ اور پھر یسوع نے 2 اور رسولوں فیلبوس اور برتلمائی کو چنا۔ یہ 6 رسولوں کی نصف تعداد تھی۔ یہ سب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے اور اس کے ساتھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی میں حقیقی روحانیت کے جوہر کو پہچان لیا تھا۔ بلا شک و شبہ سب رسولوں نے یسوع کی جانب سے چنے جانے پر فخر محسوس کیا۔ متی محصول لینے والے کا رسول ہونے کے لیے چناؤ قابل غور ہے۔ کیا اس جیسا شخص رسول ہونے کے قابل ہو سکتا تھا؟ روحانی اور ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے مناسب تھا۔ اس کا چناؤ کرنے سے یسوع نے ظاہر کیا کہ بہت سے ایسے لوگ جن سے دوسرے نفرت کرتے ہیں خدا کی نظر میں اہم ہیں۔ متی کا چناؤ خدا کے فضل کی قدرت کی ایک بہتر مثال ہے، جس نے ایک گنہگار کو لیا اور ایک عظیم رسول بنایا۔ متی کے بعد توما کا نام لکھا ہے۔ ہم اس کے ماضی کے بارے میں نہیں جانتے، اس لحاظ سے وہ پہلے چنے گئے 7 رسولوں سے فرق ہے۔ اس کے بعد جو نام درج ہے وہ ہے حلفائی کا بیٹا یعقوب۔ کچھ خیال کرتے ہیں کہ وہ متی کا بھائی تھا، کیونکہ دونوں کے باپ کا نام حلفائی تھا، لیکن یہ غالباً درست نہیں ہے، کیونکہ جیسے پطرس اور اندریاس اور یعقوب اور یوحنا کے نام اکٹھے آئے ہیں، ویسے ہی متی اور یعقوب کا نام اکٹھے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد جس شخص کو مسیح نے چنا اس پر ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ اس شخص کا نام شمعون تھا۔ وہ رومیوں کا مخالف تھا۔ وہ معاشرے کا ایسا فرد تھا جس نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ہوئی تھی، اس لیے اس کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ یسوع نے شاگردوں کے اپنے گروہ میں اس جیسا فرد اس لیے شامل کیا تاکہ وہ گروہ مختلف مزاج اور پس منظر کے لوگوں پر مشتمل ہو۔ 11 رسول کے مختلف نام تھے: یہودا یعقوب کا بھائی،
آخری رسول یہودا اسخریوتی یہودیہ سے تعلق رکھتا تھا، باقی سب گلیل کے رہنے والے تھے۔ وہ دوسروں سے اس لحاظ سے مختلف تھا کہ وہ مختلف علاقے سے آیا تھا اور اس نے اپنے استاد کو دھوکے سے پکڑوایا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ دھوکے باز کا لفظ آتا ہے۔ اگرچہ یہودا میں ایک رسول ہونے کے لیے کسی لازمی خوبی کا پتہ نہیں چلتا، تاہم یسوع نے غالباً اسے اس لیے چنا کہ نبوت پوری ہو اور خدا کی مرضی پوری ہو۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔